السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو پتہ ہے آج ہماری امت بکھر گئی ہے۔ آپ کو صاف نظر آ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں اور گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، اور ہر کسی کی لائف میں اتنی مشکلات ہیں، اتنی ٹربلز ہیں، اس سے گزر رہے ہیں، اور آئے دن ہم ایسی باتیں سنتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ مجھے کہتا ہے وظیفہ بتاؤ۔ دیکھیں وظیفے بالکل کرتے ہیں بہت سے لوگ، اور مطلب یہ وظیفے در حقیقت یہ ہوتے ہیں کہ ہر کسی کے الگ اس میں بنائے ہوتے ہیں، کسی کا کوئی لگ جاتا ہے، کوئی مطلب میں کہتی ہوں کہ ایک حساب سے نہیں کیا جائے، اس کو کنٹینیوسلی پڑھا جائے، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے جو ہم اعمال کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو قبول فرمائے، آمین۔ مگر سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ انسان خشوع و خضوع سے وضو کرے اور اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے، یعنی 5 وقت نماز پڑھے، اور آپ کے جتنے بڑے سے بڑا مسئلہ ہے نا، آپ تہجد کی نماز میں اٹھیں اور تہجد ادا کریں۔ اب جو لوگ ہیں جن کو میں یہ مشورہ دیتی ہوں، آپ یقین کریں وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، ان کو بڑی اکتاہٹ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں نماز کا کیوں مشورہ دے رہی ہے، یہ نماز کا کیوں کہہ رہی ہے، ہم نے تو اس سے وظیفہ پوچھا تھا۔ یعنی لوگ شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں، یعنی ہمیں کوئی ایسی چیز مل جائے یا کوئی ایک مخصوص چیز جس کو ہم کریں بس کام ہو جائے، یعنی آپ نے نماز چھوڑی ہے۔ جو انسان اپنے رب سے وفا نہیں کر سکتا وہ آپ سے کیا وفا کرے گا؟ دیکھیں ہمارے رب نے سب سے بڑی جو ہمارے ایک جو نسخہ ہے کامیابی کا، وہ جو دیا ہوا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور اس کو ہم نے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے اپنی کبرٹ میں سب سے اوپر والے ڈرا میں رکھ کے، اس کو مطلب کپڑوں کے بیچ میں اتنے سارے کپڑوں کے اندر اس کو لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ بے شک آپ قرآن کی عزت کریں، پر یہ نہیں ہے کہ آپ سالہ سال اس کو رکھا ہوا ہے، آپ اس کو کھولتے نہیں ہیں کہ بھائی اس کی بے حرمتی ہو جائے گی، اس کو کہیں پہ ٹھوکر لگ گئی یا ادھر ادھر ہو گیا یا گر گیا تو ہماری وہ ہو جائے گی۔ بالکل صحیح، آپ اس کی رسپیکٹ کریں، مگر یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی اتنی رسپیکٹ میں آپ خود اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں جو دن رات آپ کو نہیں نظر آ رہا، آپ اس کے احکامات کو جھٹلا رہے ہیں۔ آپ نے کبھی اس کو خود کھول کے پڑھا کہ ہمارا رب ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک تو آپ کی زندگی کے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دے رہا ہے اور آپ کو ہر چیز پہ گائیڈ کر رہا ہے، آپ خود اس گائیڈنس کو لے نہیں رہے، اور پھر بیٹھ کر شکوہ، نعوذ باللہ ایسے لوگ ہیں کہ رب سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں، اور رب کے اس پہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ اتنے مطلب غلط اس پہ چلے گئے ہیں عقیدوں پہ، اور اتنا غلط ان کے پاس کانسیپٹ ہے کہ نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم پہ اللہ ظلم کر رہا ہے یا اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، مطلب ایسی غلط باتیں کہتے ہیں، مگر وہ خود کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک اسی جگہ موجود ہے جہاں وہ شروع سے تھے۔ اللہ پاک تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم خود کہاں جا رہے ہیں؟ ہم خود اپنے رب کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم کبھی اس کی طرف پلٹ کے نہیں جاتے۔ اور یہ تو ایک حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم 1 قدم بڑھو میں 10 قدم آپ تمہاری طرف بڑھ کے آؤں گا۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم 10 قدم بڑھ کے آؤ میں 1 بالش تمہارے پاس آؤں گا۔ تو ہم انسان ہیں، ہم نے اللہ پاک کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ پاک نے ہمیں نہیں چھوڑا، وہ ہم سے اسی طرح محبت کرتا ہے جس طرح پہلے دن سے محبت کرتا تھا، ہم خود اس سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ پلیز لوٹ آئیں اپنے رب کی طرف، منا لیں، اس کو منانا بہت آسان ہے۔ اللہ پاک نے تو اپنی محبت کو ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے، مگر یہ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ بھی یہاں سن لیں، یہ غلط ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماں سے 70 گنا زیادہ اللہ پاک محبت کرتے ہیں۔ یہ تو بہت چھوٹا آپ نے بیان کیا اللہ پاک کی محبت کو، ماں کی محبت سے 70,000 مائیں کیا 70 کھرب مائیں بھی جمع ہو جائیں تو اللہ پاک کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی رب کی محبت کو پہچان لینا تو آپ کے دل پھٹ جائیں اپنے رب کی محبت میں، اس کی محبت اتنی شدید ہے، وہ آپ کو ہر لمحے تھام لیتا ہے، آپ کو گرنے سے پہلے سنبھال لیتا ہے، مگر ہم خود اپنے رب کو نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی محبت اور اپنا قرب نصیب فرمائے، آمین۔